ظہر کی 4 سنتوں میں یا کوئی بھی 4 سنتیں یا نوافل ان میں چاروں رکعتوں میں سورت ملانا واجب ہے. جان کر اگر سورت نہیں ملائیں گے نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی. میری بیوی کا عقیدہ ہے کہ حضرت علی کی شان ابو بکر سے اوپر ہے. نہیں، اہل سنت والجماعت کے خلاف ہے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہی قرآن و سنت کی روشنی میں. اہل سنت والجماعت کہتے کس کو ہیں؟ جو سنت اور صحابہ کو مانتے ہیں. شیعہ حضرات صحابہ کو نہیں مانتے تو ان کی رائے وہ جانے. ہم تو صحابہ کو مانتے ہیں اور حدیث سے ہمیں حکم دیا کہ صحابہ کو مانو. تو صحابہ نے جو سب سے پہلا نمبر دیا ہے اور خود سیدنا علی نے جو سب سے پہلا نمبر دیا ہے وہ کس کو دیا ہے؟ حضرت ابوبکر کو دیا ہے. تو یہ عقیدہ ٹھیک نہیں. باقی پھٹے نہیں کرو اس پہ، مان جائے ٹھیک ہے، نہیں مانی تو کوئی بات نہیں. وہ کیکڑا کھا لے، آپ کیا کھا لو، آپ نہیں کھاؤ کیا یار. مفتی صاحب میں نے منت مانی تھی کہ میں امتحان میں پاس ہو گیا، 1 ماہ کے اندر اندر ایک قرآن پاک پڑھوں گا، مگر کسی وجہ سے 1 ماہ سے زیادہ قرآن پڑھنے کی منت پوری کرنا واجب نہیں ہے. منت واجب ہوتی ہے عبادت کی، جو عبادت مقصودہ ہے. عبادت مقصودہ کہتے ہیں نماز ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، روزہ ہے. ان چیزوں کی منت واجب ہوتی ہے. اگر کسی نے کہا میرا یہ کام ہو گیا تو میں ایک قرآن پڑھوں گا تو یہ واجب نہیں ہے. ویسے پڑھ لیں، اچھی بات ہے. مودی صاحب اگر کوئی دکان کرائے پر ہے، میں نے جب نکاح کیا تھا نا تو وہ لڑکی والے نے مجھ سے کہا تھا 6 مہینے کا ٹائم ہے، 6 مہینے بعد شادی کریں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے، 6 مہینے بعد اگر مجھے کوئی اور مل گیا تو میں وہاں چلا جاؤں گا. اور کیا، میں باؤنڈ نہیں ہوں 6 مہینے کا. اگر کوئی نہیں ملا تو دوبارہ ٹرائی مار لوں گا. تو انہوں نے کہا نہیں ہم تو 6 مہینے بعد. میں نے کہا بھائی آپ کی مرضی ہے، میں 6 مہینے تک اپنے آپ کو پابند نہیں کر سکتا. تو انہوں نے کہا آپ کو جلدی کیا ہے؟ میں نے کہا دیر بھی کیا ہے بھائی، جلدی کی کوئی وجہ نہیں تو دیر کی بھی تو کوئی وجہ، کوئی معقول وجہ ہو تو ٹھیک ہے. کوئی معقول وجہ نہیں ہے ایویں تیاری کرنی ہے تو تیاری. جب پیسہ میں خرچ کر رہا ہوں تو آپ کو کس چیز کی تیاری کرنی ہے؟ تو شکر ہے سمجھ میں. دکان کرائے پر ہے کہ مالک مکان کی زمین میں بورنگ کرا کر آر او پلانٹ لگائے تو اس کی کمائی حلال ہوگی. اچھا، مالک مکان کی زمین پہ بورنگ کرائیں گے نا تو اس بورنگ کا مالک مکان ہی ہوگا. سمجھتے ہو؟ جس کی زمین پہ کنواں کھدتا ہے اس کنویں کا مالک کون ہوتا ہے؟ زمین. تو مالک مکان کسی بھی وقت آپ کو نکال سکتا ہے کہ پتلی گلی سے نکلو. تو کیوں کسی کی زمین پہ وہ کام کر رہے ہو کہ لوگ یہ حرکت کر رہے ہوتے ہیں. اب ابا کی زمین ہے، اس پہ اپنا گھر بنا لیا. اب پریشان ہوتے ہیں یہ گھر تو ہم کہتے ہیں وراثت ہے بھائی، یہ تو ابا کی زمین تھی، پہلے گھر تو میں نے بنایا تو اٹھا کے لے جا اپنا گھر. وہ کہہ رہے ہیں میں کہاں لے کے جاؤں گے، تو سریے کی قیمت. ہم کیا اب آپ کو سریے کی قیمت ہی ملے گی، کباڑ کی قیمت ملے گی اس پہ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو مسائل پہلے علماء سے معلوم کر لیا کرو، اس کے بعد کام کیا کرو. لوگ یہ بڑے مسئلہ پوچھ رہے ہوتے ہیں، ابا کی زمین تھی، بڑے بھائی نے اس پہ گھر بنا لیا، اب وراثت میں چاہ رہا ہے وہ کہ مجھے حق ملے. تو حق آپ کا سریا، نلکے، بیسن یہ سب نکال کے لے جاؤ، پلاٹ خالی کرو. پلاٹ کا مالک کون ہے؟ وارث ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یا تو کوئی آپس میں سلو صفائی کر کے وہ راضی ہو جائے اپنا حق چھوڑنے پر، ایک الگ بات ہے. ورنہ شرعی مسئلہ یہی ہے کہ شرکا کہیں گے بھائی تو نے اوپر کی عمارت ساری تیری ہے تو لے جا اوپر کی عمارت. آپ نے کسی کی چھت پہ کمرہ بنا لیا تو شریعت اس چھت والے کو اجازت دیتی ہے کہ وہ کبھی بھی آپ کو کمرہ خالی کرانے کا کہہ سکتا ہے کہ اٹھا کے لے جا اپنا سریا کمرہ پنکھے. تو کسی کی زمین پہ کبھی بھی تعمیر کی کوشش مت کرو، اس کے آگے بڑے پیچیدہ مسائل ہیں. ڈاکٹر اسلام علیہ کی نظریہ درست ہے کہ آج کا مسلمان شریعت کے تمام احکام کو پورا کرنے کے باوجود رب تعالیٰ کے اندر مجرم ہے جب تک کہ موجود نظام کو دل سے برا نہ سمجھتا ہو اور اسے بدلنے کی خاطر جد و جہد نہ کرتا ہو. بالکل بات درست ہے، نظام کو بدلنے کی جد و جہد کرنی چاہیے، لیکن کرنی کیسے چاہیے یہ ایک اہم مسئلہ ہے. تو جیسے میرا پورا بیان اس پر ہوا نا، ابھی کوئی پیکج ہو اس کے حساب سے نظام کو بدلنے کی کوشش کریں. آپ کے پاس کوئی پیکج نہیں ہے تو ہوائی باتیں والی بات پھر صحیح نہیں ہوگی. کوشش کرنی چاہیے، لیکن جو میں نے طریقہ بتایا ہے وہی سوٹیبل طریقہ ہے. کیا آپ میری اس بات سے اتفاق کریں گے کہ مفتی شمائل ندوی صاحب نے مناظرے میں 2 اہم غلطیاں کی، مذہب اور سائنس سے دلائل دینے پر پابندی عائد کر دی، ذاتی باری تعالیٰ میں اپنے وقت کا آدھا حصہ چھوڑ کر خدا کے انکار کی بنیادی وجہ ہی سائنسی ترقی ہے، اور سائنس کو آج ثابت کر رہی ہے کہ خدا وہ باتیں 1400 سال پہلے. اس کو مفتی صاحب اپنی دیکھو، میں نے ان کا پورا مناظرہ سنا نہیں ہے، پورا بہت لمبا ہے چونکہ میں نے اس لیے سنا نہیں ہے تو، لیکن اس کے رسپانس بہت اچھا آیا ہے اور جو چند کلپ میرے سامنے آئے وہی میں نے سنے تو مجھے بہت اچھا لگا کہ وہ انہوں نے اپنے ٹاپک کو فوکس کیا ہے کہ بات خدا کے وجود پر ہوگی اور مذہب سے دلیل نہیں ہوگی. تو ظاہر ہے کیونکہ سامنے والا مذہب کو نہیں مانتا نا، وہ تو سائنس کو مانتا ہے. تو اس حد تک تو مجھے ٹھیک لگا. باقی جب اتنی بڑی بڑی بحثیں ہوتی ہیں تو کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت، جو مجھے ایک چھوٹی سی چیز لگی وہ انگلش کا غیر ضروری استعمال، وہ مجھے لگا کہ تھوڑا نامناسب ہے. باقی وہ اس کو ہو سکتا ہے وہ مناسب سمجھ رہے ہو. منفی سینس سے مت سوچو، اچھا کام ہو گیا.